یہ ہم ماتے وہ بندہ کامیاب ہو گیا، اس کو جس کو رضاق سرٹک مل گیا، اللہ اس کو راضی ہو گیا، بامراد ہو گیا، نیک عمل کی اس کی جنت ہو گئی، ایسے ہے نا؟ یعنی آخری نیک عمل کرتا رہا، اچھے عمل کرتا رہا، ایمان لانے کے بعد اس کو جنت مل گئی، وہ مراد کو پہنچ گیا، جی جی، اس کو ہمیشہ زندگی مل گئی، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، یعنی اس نے فانی زندگی بجائے اس کو جب جاننے میں زندگی مل گئی، ہمیشہ ہمیشہ زندگی مل گئی، اس کو مختلف نام رکھ لو، اللہ کی رضا مل گئی، اللہ سے راضی، وہ اللہ سے راضی، وہ جنت میں اللہ نے بھیج دیا۔ ایسے مت ہے، ایک مرید نے مرشد کو اچھے موڈ میں دیکھا تو پوچھا بادب ہو کر گویا ہوا، میرے مرشد مجھے ارک حیات کے متعلق تو کچھ بتائیے، ارک حیات کیا ہوتا ہے یہ تو کچھ بتائیے، کیا اس کو آب حیات کہتے ہیں؟ کیا اسی کو آب حیات کہتے ہیں؟ ارک حیات کو، یہ اسی کو آب حیات کہتے ہیں؟ اور اس پانی کا چشمہ پھوٹتا کہاں سے ہے؟ 2-3 سال نیچے اوپر کر دی، کیا سوچ، یعنی پہلے کہ مجھ کے ارک حیات کے بارے میں کچھ بتائیے، پھر بتایا کسی کو آب حیات کہتے ہیں، اسی کو آب حیات کہتے ہیں، پھر میں آتا ہے کہ اس کے چشمے کہاں سے پھوٹتے ہیں۔ مرشد نے گہری نظر سے مرید کی طرف دیکھا اور سوچ میں ڈوب گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو مرید کو یوں لگا جیسے اس نے اپنے مرشد کو ناراض کر دی، پھر وہ ڈرتے ڈرتے بولا حضرت جی اگر میرے سوال سے آپ کو کوفت ہوئی ہے تو میں معافی کا طلبگار ہوں۔ ایک لمبی ہوں کے بعد نا مجھ نے نرمی سے بولا نہیں میں ناراض تو نہیں ہوا مگر فکر مند ضرور ہوں، میں ناراض نہیں ہوا مگر فکر مند۔ میں نے جب یہ سوال اپنے مرشد سے کیا تھا نا ہمارے درمیان 12 سال کی طویل جدائی پڑ گئی تھی۔ جب یہی سوال میں نے مرشد سے کیا تھا نا، جب یہی سوال جو تو نے مجھ سے کیا ہے، ہمارے درمیان میں 12 سال کی جدائی پڑ گئی تھی۔ میں سوچ یہ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں تمہاری یہ طویل جدائی برداشت کر سکوں گا بھی نہیں یا نہیں، یہ تب میں یہ سوچ رہا تھا۔ میں اس دوران اگر میری اجل آ گئی کہیں تمہاری محنت ضائع نہ ہو جائے۔ بیٹا یہ ارک حیات جو ہے نا، یاب حیات، یہ الفاظ میں نہیں سمجھایا جا سکتا، سمجھاؤ تو سمجھ نہیں آتا، جاگتے ہو؟ اس لیے میرا مرشد تو اب آب حیات کے چشمے کے کنارے کھڑا کر کے اس میں انگلی ڈبو کر دکھایا کرتا تھا۔ میرا مرشد تو آب حیات میں، ارک حیات میں انگلی ڈبو کر مجھے، یعنی کنارے کھڑا کر کے اس میں انگلی ڈبو کر دکھایا کرتا تھا کہ یہ ہے ارک حیات، یہ ہے آب حیات۔ تو میں نے یہ سوال اپنے مرشد سے ان کی جوانی میں پوچھ لیا تھا، میں نے یہ سوال، تم نے بہت دیر کر دی بیٹا، یہ سوال پوچھنے تم نے بہت دیر کر دی، خیر اللہ بہتر کرے گا، اللہ بہتر کرے گا۔ میں تمہیں ایک پودا دکھاتا ہوں، اس پودے کے پھول کا عرق تم نے ایک چھوٹی سی شیشی میں بھرنا ہے۔ اس پودے کا عرق، پودا یہ دکھاتا ہوں نا، اور جب یہ شیشی بھر جائے تب میرے پاس واپس لانا ہے۔ یہ عرق ہی ہماری آنکھوں میں ارک حیات کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرے گا۔ یہ جو شیشی تو بھر کے لائے گا نا، اس سے یہی ہمارے درمیان میں ارک حیات دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرے گا۔ یاد رکھنا کہ ایک پھول سے صرف ایک ہی قطرہ رس نکلتا ہے، ساتھ تاکید بھی کریں اللہ، اور اگر شیشی فوراً بند نہ کرو تو فوراً اڑ بھی جاتا ہے، یہ احتیاط بتا رہے ہیں۔ یہ پودا جنگل میں کہیں کہیں ملتا ہے، ہر جگہ نہیں ملتا۔ اس کے بعد مرشد نے ایک درمیانے سائز کی شیشی اپنے مرید کو پکڑائی، اسے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا۔ مرید بہت پرجوش تھا، آب حیات کو ماں بس حل ہونے کو تھا، اسے آب حیات کو دیکھنے اور چھونے کا موقع ملے گا
مگر ایک تو اس پودے کو ڈھونڈنا ایک جوخم بہت مشکل کام تھا، تو ایک پودے کے ساتھ ایک پھول اور ایک پھول سے صرف ایک قطرہ، یہ بھی مشکل کام تھا۔ الغرض اسے 12 سال لگ گئے بوتل بھرنے میں۔ جس دن اس کی بوتل بھری وہ دن اس کے لیے ایک نئی زندگی کی نوید تھی۔ سر سمجھ آ رہی؟ ایک طرف وہ پھولے نہیں سما رہا تھا، تو دوسری طرف اس نے اسے بار بار یہ خیال سستا رہا تھا، آ رہا تھا کہ اگر اس دوران مرشد اللہ کو پیارے ہو گئے تو اس کی محنت ضائع چلی جائے گی، کیونکہ اب یاد کو چشمہ تو صرف مرشد کو ہی پتا تھا۔ اس نے مجھے ڈیوٹی میں لگائی تھی یہ بار کے لاؤ، تو اب میں اتنی محنت کر کے لے جا رہا ہوں، کہیں اللہ کو پیارے نہ ہو چکے ہوں، یہ اس فکر میں بھی تھا۔ سمجھ آ رہی؟ وہ خیالات میں غلطاں پیچاں، یعنی کبھی چلتا کبھی دوڑتا اپنے مرشد کے ٹھکانے کی طرف رواں تھا۔ مجھے ڈیرے پہ نظر پڑنا تھی، وہ بےتاب ہو کر دور سے ہی چلایا، میرے مرشد، اے میرے مرشد، دیکھ میں اپنی شیشی بھر کے لے آیا ہوں، میں بوتل بھر لایا ہوں۔ اس کی آواز پر مرشد اپنے کھٹیا سے باہر نکلا ہے، کٹیا سے جو جھونپڑی سی تھی نا، اسے باہر نکلا ہے۔ 12 سالوں نے اس کی کمر دوری کر دی تھی، مگر وہ بھی مرید کی کامیابی پر خوش نظر آتا تھا۔ 12 سال جدائی جو رہی، اپنے مرشد پر نظر پڑنا تھی کہ میرے مرید بے اختیار دوڑ پڑا، اور یہی بے احتیاطی سے مہنگی پڑ گئی۔ مجھ سے نظر پڑی، دوڑ پڑا، بے اختیار دوڑ پڑا، یعنی بغیر احتیاط کے، یہ فرماتے بے احتیاط سے مہنگی پڑی۔ اللہ، ٹیڑھے میڑے رستے پر قدم کا سٹکنا تھا کہ مرید کو لڑکھڑایا اور عرق سے بری شیشی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ٹھا سے پتھر پر لگی اور چورا چورا ہو گئی۔ سنے شیشی تو ہاتھ میں تھی، تو دوڑا تو اسے تڑکا تو پتھر پہ لگی تو شیشی ٹوٹ گئی، اس میں عرق تھا بوئی والا، 12 سال کی محنت کا۔ عرق کے کچھ چھینٹے مرشد کے پاؤں پر پڑے، باقی کچھ چٹ زمینیں نگل گئی۔ مجھے قریب جو پہنچ گیا تھا، کچھ چھینٹے پاؤں پر پڑے، باقی زمین نگل گئی۔ اللہ، بے اختیار مرید کی چیخ نکلی، میرے مرشد میں تو لٹ گیا، میں تو برباد ہو گیا، میری محنت ضائع گئی، میرے 12 سال کی مشقت مٹی بن گئی، میرے مرشد میں تو تباہ ہو گیا۔ میرے مرشد اپنے مرید کو چھوڑ کر اندر گیا اور ایک چھوٹی سی شیشی لایا جس میں اس نے روتے سیکھتے مرید کے آنسو بننا شروع کر دی۔ جو رو رہا تھا وہ آنسو بننا شروع کر دی، اور وہ شیشی بھر لی۔ اب مرید رو رہا تھا، مرشد ہنس رہا تھا، مرید رو رہا تھا، مرشد، سمجھ آ رہی سب کو؟ میرے مرشد میری زندگی برباد ہو گیا، آپ مسکرا رہے ہیں۔ مرید نے تعجب سے پوچھا، مرشد سے اندر لے گیا اور بکری کے دودھ کا پیالہ پینے کو دیا۔ بکری دودھ کا پیالہ اس کو، اللہ۔ پھر اس نے اس چھوٹی شیشی کو کھولا جسے مرید کے آنسو بھرے ہوئے تھے، اپنی انگلی کو ان سے گیلا کر کے کہا کہ یہ ہے عرق حیات یا آب حیات یا مقصد حیات، یہ آنسو جو ہے نا، یہ ہے عرق حیات، یہ ہے آب حیات، یہ جو آنسو سے تو شیشی بھری تھا نا، یہ ہے آب حیات۔ اللہ، اور پھر آنسو میں ڈبراتی اس کی آنکھوں کو چھو کر کہا، یہ ہے آب حیات کے چشمے، یہ ہے آب حیات کے چشمے۔ سوال اس نے کیا تھا نا، چشمے بھی یہی ہیں، اس نے کہا یہ ہیں آب حیات کے چشمے۔ یاد رکھو، اللہ نے انسان کو ان آنسوؤں کے لیے پیدا کیا ہے، ان میں سے زندگی چھپی ہوئی ہے، کچھ کی محبت میں زار و قطار ہوتے ہیں جیسے انبیاء علیہ السلام، کچھ اپنے عملوں کے بڑے مٹکے جب اپنی ذرا سی غلطی سے گرتے ہوئے اور ٹوٹتے ہوئے اپنی محنتیں ضائع ہوتے دیکھتے ہیں تو تیری طرح بل بلاتے ہیں۔ اب ان کو بتا رہا ہے، سب کو سمجھ آ رہی، ان کو ساری چیزیں بتا رہا ہے۔ اللہ، جس طرح پانی نکلنے اور نکالنے کے مختلف طریقے ہیں، اسی طرح آنسو انسانوں میں بھی ان کے طبع کے تحت ان آنسوؤں کا سامان کیا گیا ہے، جیسے جو ان کی طبیعتیں ایسے ان کے آنسو اور نکلتے ہیں۔
याद रखो आसमान पर बनने वाले बहुत सारे हैं मगर शीशी किसी की नहीं भरती। वो फरमा रहे हैं, बहुत गौर सुनो, याद रखो आसमान पर बनने वाले बहुत सारे हैं मगर शीशी किसी की नहीं टूटती। आसमान वालों के मटके हर दम भरे रहते हैं, वहाँ मटके टूटने के असबाब नहीं हैं रखे गए। उनके रोने में तस्बीह है, पछतावा नहीं है। रोने में अल्लाह, तो पछतावा अल्लाह। समझ आ रही बात की? हमें इस मकसद से बनाया गया है कि फिर इस दुनिया के टेढ़े मेढ़े रस्तों पर हाथ में तकवे की बोतल देकर दौड़ाया जाता है। दुनिया के टेढ़े रास्ते पर हाथ में तकवे की बोतल देकर दौड़ाया जाता है। जब ज़रा सी बेहतियाती से तकवे की वो सालों की मेहनत किसी गुनाह में डूब जाती है, हम पछताते हैं और ज़ारो कतार फिर रोते हैं। समझ आई बात की? तो अल्लाह फरिश्तों को इस तरह हमारे आंसू समेटने पर लगा देता है जिस तरह आज मैंने तेरे आंसू शीशी में जमा किए हैं। अल्लाह ताला इस तरह उन आंसू को समेटने को हुक्म देता है फरिश्तों को। वो पानी है जिससे जहन्नम की आग भी डरती है। ये आंसू वो पानी जहन्नम की आग भी। अल्लाह के रसूल ने अशर का नक्शा खींचा है कि जहन्नम की आग फरिश्तों के काबू में नहीं आ रही होगी। मदीना अशर में बागियों की तरफ फुनकारते मारती हुई लपकेगी। फरिश्ते अपनी बेबसी का इजहार करेंगे। अल्लाह ताला जिब्राइल से फरमाएंगे कि वो पानी लाओ, वो पानी लाओ, वो आंसू वाला पानी लाओ जो मेरे खौफ से आंसू बहाए थे, वो पानी लाओ। और फिर जिब्राइल इस पानी के छंटे मारते जाएंगे और आग पीछे सिमटती जाएगी यहाँ तक कि अपनी हद में चली जाएगी। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल पाक वो कौन सा पानी होगा? तो हुज़ूर पर फरमाया अल्लाह के शौक़ में अल्लाह के खौफ से रोने वालों के आंसू होंगे जो अल्लाह ने आग पर हराम कर रखे हैं। यही वो रोना है जो मेरा अमीर खुसरू रोए हैं। यही वो रोना है जो अमीर खुसरू रहमतुल्लाह रोए हैं। और कैसे बुलाऊं मैं झटपट मटकी आए, कैसे बार लाऊं मैं झटपट मटकी। मटकी आंसू वाले कहाँ से जल्दी कैसे बार लूँ? यही वो आब हयात है जिसकी बशारत इंसान को दी गई है कि इसके चश्मे इसकी अपनी ज़ात के अंदर हैं। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागी ज़िंदगी, तो मेरा नहीं बनता अपना तो बन। जे मैं तेनों बाहर ढूंढना तो अंदर कौन समाना। अब मैं इशारा से करीब हूँ, हमें लगा दिया, हम ढूंढते नहीं, फिर परेशान हैं। अल्लाह अल्लाह। आगे हम आते हैं, तन तेरा रब सच्चे दुजरा पा अंदर वाल जाती हूँ, ना कर मिन्नत खास खजर दे तेरे अंदर आ जाती हूँ। इस तरह इशारा है। मियां मोहम्मद बख्श ने भी इशारा करते फरमाया, सब सैयां रल पानी चलियाँ ते कोई की बरसी बरसी मुड़सी भर के। सब सैयां रल पानी चलियाँ, पानी भरनू ते कोई की मुड़सी भर के, जिन्ना भरते सरते रखिया कदम रखन जर जर के। ये तमाम रूहें असल में इन सहेलियों की तरह हैं। बहुत सुन लो, तमाम रूहें असल में इन सहेलियों की तरह हैं जो कुएं से अब याद बनने जाती हैं, मगर इनमें से कोई की भर कर वापस आएगी। बहुत सारियों के गड़े रास्ते में टूट जाते हैं। जिनका खात्मा ईमान पे ना हुआ, कलमा नसीब ना हुआ, तो रास्ते टूट गए। अल्लाह मैं आपको एक नहर से आजमाने वाला हूँ। ये दुनिया की नहर है, तो जिन्होंने उससे पिया वो हमारे नहीं हैं। हाँ, जिन्हें चुल्लू भर किया गुजारा हो जाएगा, तो जो नहीं पिएंगे वो हमारे हैं। तो जो यहाँ पे गुम गए, फिक्र ना की, वो महरूम रह गए। कलमा पे नसीब ना हो तो महरूमी होगी। जैसे रूहें आए तो कह रहे ना, ये तमाम रूहें असल में इन सहेलियों की तरह हैं जो कुएं से आबे याद बनने जाती हैं, मगर इनमें से कोई भर कर वापस आएगी। बहुत सारियों के गड़े रास्ते में टूट जाते हैं, लेकिन जो भर कर सर पर रख लेती हैं, उनके कदम रखने का अंदाज बताता है कि इनका गरा बड़ा हुआ है। उनका गरा, खुश अखलाकों लोगों की ज़िंदगी और तरह की होती है, बद अखलाकों की ज़िंदगी और तरह की होती है। जो आला ज़रफ़ होते हैं बेहद जोकर मिलते हैं, सुराई सर नगों कर बरा करती है पैमाना। जो आला ज़रफ़ होते हैं ऐसे ना,
اللہ تیرا انداز بتا رہا ہے کہ دولت نئی نئی ہے. وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے کہتے تیرا انداز بتا رہا ہے کہ دولت نئی نئی ہے. اللہ ان قدم رکھنے کا انداز بتاتا ہے کہ گڑھا بھرا ہوا ہے. وہ بہت ٹھہر ٹھہر کر قدم رکھتی ہیں. یہ مضمون اللہ پاک نے سورہ الفرقان میں اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے بیان کیا ہے. وباد الرحمان اللہ یشمعون اللہ لردہون، یعنی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. ہم نیک لوگ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، نیک مال بہت کرتے ہیں، پھر بھی ڈرتے ہیں، پھر بھی روتے ہیں. پتہ نہیں یہ قبول ہو کہ نہ ہو، اللہ کی بارگاہ قابل ہے بھی کہ نہیں. وہ تھوڑا کرتے ہیں، غرور تھوڑا کرتے ہیں، وہ تو روتے ہیں یہ قبول ہو جائے. اللہ متقیوں کی عبادت قبول کرتا ہے. حابیل قبیل کا واقعہ نہیں، تو اس نے ان کی یعنی قبول کر لی. حابیل کی قربانی تو قابیل کی نہیں کی، تو وہ پھر سر چڑھا کہ تیری قبولی. انہوں نے کہا اللہ تو متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے، تو متقیوں سے تیری قبول کر لیتا. وہ کوئی بندے تو ایسے کہ ایک اللہ ایک عبادت ہماری قبول کر لے تو اللہ ہم خوش ہو جائیں کہ ہم متقی ہیں، اللہ نے قبول کر لے، شرف قبول بخش دیا. سمجھائی اللہ. لیکن اللہ بھی تو اللہ ہے نا، اللہ بڑا قادر مطلق ہے. اللہ رحمان کے بندے زمین پر بہت تھم تھم کر قدم رکھتے ہیں، یعنی پر وقار چال چلتے ہیں. ان کی چال بتاتے ہیں کہ گڑھا بھرا ہوا ہے. میاں صاحب دوسرے فرماتے ہیں لوہے لوہے برلے کڑیے یہ تو بنڈا بھرنا، شام پیش بن شام محمد گاہ جاندی نہ ڈرنا. یعنی فکر رخت کر لے، شام زندگی کی شام ہو رہی ہے، نیک عمل اپنے پاس پلے باندھ لے. ہمارا سورج یعنی زندگی کا سفر جو ہے نا عصر مغرب درمیان پہنچ چکا ہے. پتہ نہیں کب شام ہو جائے. کیا کہہ رہے ہیں نا اللہ لوہے لوہے بالے کڑیے یہ تو بانڈا بھرنا. ہمیں سمجھا رہا ہے نا. شام پی بن شام محمد گاہ جاندی نے ڈرنا. یہ برے گڑے توڑوانے والوں کا ذکر اللہ پاک نے قرآن حکیم میں بھی بار بار کیا ہے. اے ایمان والا تمہارے ازواج اور اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، ان سے خبردار رہو. تمہارے ازواج تمہارے اولاد میں سے بات تمہارے ان سے کیا اللہ ان سے خبردار رہو. میاں صاحب فرماتے ہیں اکھیوں انا تو تلکن رستہ کیوں کرے سنبھالا. اکھیوں انا تو تلکن رستہ کیوں کرے سنبھالا. یہ دنیا میں جگہ جگہ تو یعنی ہمارے دشمن ہمیں لوٹنے کے لیے بیٹھا ہے، نفس اور شیطان ہمارے ساتھ نہیں، ہمیں معاف تو نہیں کرتا. وہ صراط مستقیم پر اللہ بھی ملتا ہے. صراط مستقیم پر یعنی راستہ یہی صراط مستقیم والا. اللہ رسول یہاں ملتے ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی ادھر بیٹھے ہیں چوکیاں ڈال کے، شیطان بھی اس راستے پہ لوٹنے کے لیے بیٹھا ہے. صراط مستقیم پر احتیاط سے چلنا چاہیے نا. اے اللہ آنکھوں سے بھی اندھا ہوں، ان مادی آنکھوں سے تو نظر نہیں آتا. مادی آنکھوں سے کیا نظر آنا، تو مادی سے نظر آئے گی. اور راستہ بھی پھسلن والا ہے. دنیا جان میں ہر بندہ اس پھسلن راستے پر سہارا دینے کی بجائے دھکے دینے والا ہے، جبکہ صرف تیری ذات ہاتھ پکڑنے والی ہے. دھکے دینے والے بہت کوئی کرے سنبھالا. دھکے دینے والے زیادہ ہے نا، احساس ہمدردی والے تو کم ہیں، لوگ مذاق اڑانے والے زیادہ ہیں. اللہ صرف تیری ذات ہاتھ پکڑنے والی ہے. ہم کو بھی وضو کر لینے دو، ہم نے بھی زیارت کرنی ہے. کچھ لوگ ان بہتی آنکھوں کو ولیوں کا ٹھکانہ کہتے ہیں. یہاں پہ آنسو بہتے ہیں. لوگ بہت سے آتے ہیں دکھی دکھیارے، ان کے منہ پہ ہاتھ رکھو، ان کو سمجھاؤ، توبہ کراؤ تو آنسو بہتے ہیں. آستانوں پہ جو اللہ کے مرکز روحانیت کے، جو اللہ سے دوستی کراتے ہیں، راہ بلوغ راہ دکھاتے ہیں، جن پہ اللہ کی رحمت بارشیں برستی ہیں، وہاں پہ غم کے لوگ ہمارے آتے ہیں. ان کو توبہ کراؤ، ان کو راستہ سمجھاؤ، تو وہ اس ٹائم رونا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ادھر آنسو ملتے ہیں. اللہ یعنی وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھکانے ہیں اللہ کے دوستوں کے، ولیوں کے آستانے مبارک، اللہ کی دوستی کرانے کے ٹھکانے ہیں. وہاں یہ آنسو ملتے ہیں، یہ آنسو وہاں ملتے ہیں، آب یاد وہاں سے ملتا ہے. اللہ میں سمجھ نصیب میں ہے، اور اللہ تعالی ہمیں آسانیاں پیدا کرے ہمارے لیے. اللہ
مشرک کو ملنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا مشرک کے ساتھ نباہ کرنا مشکل ہوتا ہے. ملنا تو مل جاتا ہے، آگے نبھانا پھر جب نفس کے خلاف باتیں سننی پڑتی ہیں پھر گھبراتا ہے. وہ کہتے ہیں میری خواہشوں کو تو توڑنا ہوتا ہے. اللہ رب دا گھر نہیں عرش ملا نہ اوپر عرش سماوے ہو. رب دا گھر دل دے اندر ہر نو سمجھ نہ آوے ہو.